نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية ما دام اسمي في ذلك الكتاب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، ایک درود شریف کی فضیلت پر ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھتا ہے تو جب تک وہ کتاب باقی رہتی ہے اور اس میں لکھا ہوا درود پاک باقی رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں اس لکھنے والے پر نچھاور ہوتی رہتی۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ جب تک وہ کتاب محفوظ رہے گی اور اس میں مجھ پر لکھا ہوا درود شریف بھی محفوظ رہے گا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف بھی لکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ کتاب 100 سال تک باقی رہتی ہے اور 100 سال تک اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا درود شریف باقی رہتا ہے تو 100 سال تک ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی دی جاتی رہیں گی، ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی رہیں گی، اور یہی چیز اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اس کام میں سب سے آگے محدثین کرام ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور آپ کے نام نامی کے ساتھ درود پاک کو مکمل طور پر لکھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کوئی کتابت کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو صرف صاد یا سلام لکھنے سے توبہ کر لیں، بلکہ مکمل درود شریف لکھیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ پرانے زمانے میں ایک صاحب کتابت کا کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کمپوزنگ کمپیوٹر پر ہوتی ہے۔ اس وقت کاتب حضرات اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو اس صاحب کی ایک عجیب عادت تھی کہ جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھتا، کسی کتاب کے لکھنے کے لیے یا کسی مضمون کے لکھنے کے لیے، تو اس نے ایک کاپی علیحدہ بنائی ہوئی تھی، تو وہ اس کاپی کو کھولتا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف فن کتابت کی روشنی میں لکھتا اور پھر اپنے دوسرے کام کو شروع کرتا تھا، اور اسی کتابت پر اس کی گزر بسر تھی۔ اسی طرح روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا کہ پہلے درود شریف لکھتا اور پھر اپنی کتابت کا کام شروع کرتا، اور اپنی پوری زندگی اسی پر اس نے صرف کی۔
جب اس کا آخر وقت آیا اور اس کو محسوس ہوا کہ اب موت کا وقت قریب ہے، تو اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، دنیا کے اندر ہی لگا رہا اور اللہ کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ خدا کا کرنا کہ ایک مجذوب آدمی اس کے گھر کے سامنے سے گزرا اور اس نے اس کاتب کی یہ حالت دیکھی تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے فلانے، تو آخرت سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ تیری وہ لکھی ہوئی کاپی درود شریف والی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو بھیجا گیا ہے اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ درود شریف بھی صحیح لکھا ہے، یہ درود شریف بھی صحیح ہے، اس کی کتابت بہت اچھی کی ہے، تو تیرے لیے تو وہاں پر یہ انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے اور تو آخرت سے خوف کر رہا ہے۔ تو گویا مجذوب آدمی نے اس کو بتلا دیا کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ کام تیری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھیں کسی کتاب میں، کسی کاپی میں، تو ساتھ درود شریف مکمل لکھیں تاکہ اس فضیلت کو ہم بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔